جی ویورز، تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ کیسے سائنس اور مذہب کا آپس میں ایک ٹکراؤ تھا. سائنٹسٹ کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ گیلیلیو کی ہم نے بات کی، اس کو زندان میں ڈالا گیا، پھر اسی زندان میں وہ مر بھی گیا. اس کے علاوہ بھی ایسی ایگزامپلس ہمیں ملتی ہے. نیکولس ٹیسلا جو تھا، اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. تو کرسچینٹی بیسیکلی اس ٹائم پہ سائنس کے خلاف تھی، اور اس کی ایک بڑی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جو پوپ تھے یا جو ان کے علماء تھے یا جو ان کے مبلغ تھے کرسچینٹی کے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہولڈ رہے. یہاں سے پھر بات ماڈرن ایرا کی طرف آتی ہے. زیادہ زور جو ایتھیزم نے پکڑا ہے وہ بیسیکلی 19th سے 20th سینچری میں جب ایکٹیولی موومنٹ شروع ہوئی، جب پھر اس طرح کے نظریات آئے جیسے کارل مارکس ہے، اور اس نے ایک نظریہ دیا سوشلزم کا جیسے مارکسزم بھی کہتے ہیں. اس طرح پھر اس کی شدید فارم تھی کمیونزم. اس کی مین وجہ کیا تھی؟ مین وجہ یہ تھی کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اس کے پاس اپنے بنائے ہوئے جو لاز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح بائسڈ ہوتے ہیں. بائس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ کسی ایک خاص طرف ہوتا ہے. یہ اکثر ریسرچ میں ہم پڑھتے ہیں، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں ان کو پتہ ہے کہ بائس کیا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو بائسنس ہے نا، یہ لا میکنگ میں بھی آتی ہے، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے. ایک مرد جب اصول بنائے گا، لاز بنائے گا بغیر کسی ریلیجن کے، تو وہ مردوں کی فیور میں ہوں گے. اور یہ بات چلی آ رہی ہے شروع سے، جسے میل ڈومیننس پیٹریارکی کہا جاتا ہے، جس کے خلاف فیمنسٹ موومنٹس چلتی ہیں، جیسے خواتین کو آزاد کرو اور آزادی، اور یہ جو جتنے بھی نعرے آج کل لگتے ہیں یہ ان مردوں کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہیں. اب اگر یہی قانون ہم بنانے کو دے دیں کسی عورت کو، تو عورت اس فیور میں قانون بنائے گی جس میں مردوں کا استحصال ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ تو ایک لیول ہو گیا مرد اور عورت کے بیچ میں. اس کے بعد لیول آتا ہے اسٹیٹ اور پیپل، یعنی کہ حکومت اور عوام کے بیچ میں. اب اگر عوام کو یہ اختیار دے دیا جائے، جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، جیسے امریکہ میں ہے، بلکہ دنیا کے کافی. کیپٹلسٹ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اگر کسی بزنس میں بہت تیز ہوں، بہت اچھا ہوں، تو میں پیسے بناتا جاؤں اور وہ میرے ہی رہیں گے، مجھے اس میں سے کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایز فار ایز میں حکومت کو ٹیکس دے رہا ہوں، اور اس طرح میں امیر سے امیر تر ہوتا جاؤں گا اور دولت ایک طرف سمٹتی جائے گی. تو یہ ٹپیکل کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں. دوسری طرف پھر یہ وہ لاز ہے کہ پھر جب عوام بناتے ہیں، اس میں اب دیکھ لیں کہ پولیٹیشنز اور یہ جتنے بھی دنیا میں آپ کہنے کرپشن ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ امیر ہوتا ہے. جو امیر ہے وہ لاز بھی بنا رہا ہے، وہ پولیٹیشن بھی خرید سکتا ہے، وہ لا انفورسمنٹ بھی خرید سکتا ہے، جج قانون سب کچھ وہ خرید سکتا ہے پیسوں سے. یہ ہے کیپٹلزم. اس کے بعد ہے سوشلزم. سوشلزم میں زیادہ امپورٹنس گورنمنٹ کو ملتی ہے، مطلب ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر اختیار ہے، چاہے وہ بزنسز ہیں، چاہے وہ پیسہ کمانے کے ذرائع ہیں، ریسورسز بنانے کے ذریعے ہیں. یہ پھر باعث ہو جاتا ہے حکومت کی طرف. تو یہ دو جسٹ میں نے اگزامپلز دی آپ کو. اس کے بعد آتے ہیں لاز بٹوین لیبر اینڈ انویسٹر. اگر آپ لیبر کو اختیار دے دیں گے تو پھر لیبر یونینز اور اس قسم کی جو اپنی مرضی سے کام کریں گے، کوئی مسئلہ ہوگا تو لیبر یونین ہے، فیکٹری بند ہو گئی، اس طرح مسائل آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں. اور اگر آپ انویسٹر کو اختیارات دے دیں گے ان لاز بنانے کی، جو تجارت کے لاز ہیں، تو پھر لیبر کا استحصال ہوگا. وہ چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ کام لوں اور کم سے کم پیسے ان کو دوں اور مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. یہ بھی دنیا میں ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ افریقہ میں دیکھ لیں. افریقہ میں سونے کی کانیں ہیں، ڈائمنڈز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کیونکہ سارا پروفٹ انویسٹر لے جاتا ہے، لیبر کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہوتے ہوئے پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ لا ایک ایسی ہستی کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جو بالکل امپارشل ہے، جو نہ مرد کے حق میں ہے نہ عورت کے حق میں، وہ صرف اور صرف انصاف کے حق میں. اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایتھیزم جو ہے وہ کسی بھی صورت میرا نہیں خیال کہ وہ سلوشن ہے اس بات کا کہ جی مذاہب جو ہے وہ ظالم ہو گئے ہیں، مذاہب کے لوگ برے ہیں. آپ
کسی بھی مذہب، ڈاکٹرائن یا کسی بھی نظریے کو جاننے کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ نظریہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیسے پریکٹس کر رہے ہیں. خدا کا تصور شروع سے انسان کی زندگی میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی پوری نہیں ہوتی، آپ کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ملتا. ایک منٹ کے لیے آپ خدا کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں تو آپ کی زندگی سے پرپس ختم ہو جاتا ہے، مقصد جینے کا ختم ہو جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے جی رہا ہوں. آپ سیلفش ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ انسان کے بجائے جانوروں کی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ سروائیول موڈ پہ ہوتے ہیں. ایک جانور کو کیا؟ ایک جانور کو یہی ہوتا ہے کہ جی میرے ارد گرد جو میرے 3-4 کا پیک ہے، اور ہر جانور پیک میں بھی نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اس نے شکار کرنا ہے، اس نے کسی بھی طریقے سے کھانا پینا ہے، چاہے ایک مالک اسے ساری عمر کھلاتا رہے، ایک جب وہ بھوکا ہوگا تو اس مالک کو بھی کھا سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک جانور کی خصلت، وہ انسٹنکٹس پہ چلتا ہے. اور آپ جب خدا کا تصور نکال دیں گے تو آپ انسٹنکٹ پہ چلنا شروع کر دیں گے. آپ کے لیے پھر کوئی صحیح غلط کا تعین نہیں ہوگا. صحیح اور غلط کا تعین وہی ہوگا جو آپ سوچتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میں نے یہ بات سنی تھی کسی سے کہ دیکھیں کوئی بھی دنیا میں جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اپنے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ اگر سوچتا ہے کہ جی میں نے خدا کو نہیں ماننا اور صحیح یہ ہے، وہ اپنے حساب سے بے شک صحیح ہوگا، لیکن کیا ایز اے جنرل، ایز اے کمیونٹی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے ذہن میں غلط نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں آپ غلط ہیں. اس لیے کوئی ایسا سولوشن ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ذہن کی اپنی اختراع نہ ہو، آپ کی ذہن کی اپنی ایجاد نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایسا ڈیوائن لا ہو جو سب کے اوپر اکٹھے ایپلیکیبل ہو. اور یہی چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے. انفارچونیٹلی اگر آج کے دور میں ہمیں کسی بھی ملک میں اسلامی حکومت نہیں مل رہی تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں اللہ کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پچھلے گزرے تمام انبیاء علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس لا کو چھوڑ کر اور نئے لاز بنا لیے. اور انفارچونیٹلی ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی یہی حال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا، دینے والے سارے تھے. کیا ایسا ہوا کہ اتنا بہترین جو ہے اکنامک ایکویلیبریم ان کے ٹائم پہ آ گیا کہ سب خوشحال ہو گئے؟ یہی اسلام چاہتا ہے. ایتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں جس کو آپ اگر دین کو ایک طرف ہٹا بھی دیں نا، آپ ایک منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو بھول جائیں. آپ صرف وہ لاز دیکھ لیں. ایک انگریز ان کو جو ہے وہ 100 انفلوئنشل پیپل میں سب سے ٹاپ پہ رکھ رہا ہے کہ ان کا ریولیوشن، ان کی تحریک، بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک بھی تو ایک سٹیٹس کو کے خلاف تھی. لیکن وہ سٹیٹس کو کے خلاف تو کیسے پھیلی ہے؟ وہ برصغیر میں جب اسلام پھیلا، کس وجہ سے پھیلا؟ سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ ہندوؤں کے شودر تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ وہ تنگ آ چکے تھے سٹیٹس کو سے. اسلام انہیں انصاف دے رہا تھا، ایک ہوپ دے رہا تھا، ایک امید دیتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے خدا نخواستہ آپ کے کسی عزیز کو کوئی قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ انصاف مانگیں گے کہ بھائی شخص کو قتل کیا جائے. لیکن اگر اس شخص نے آپ کی سارے فیملی ممبرز یا 5-6 کو مار دیا تو پھر کیا کریں؟ کیا اس کو ایک دفعہ قتل کرنا انصاف ہوگا؟ اگر کوئی آخرت نہیں ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر یہ انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. یا پھر اس سے بھی بڑی پرابلم ہے کہ قاتل قتل بھی کرتا ہے اور پھر سینہ زوری سے چلتا بھی ہے آپ کے سامنے، وہ پھر بھی رہا ہے کھلا آزاد. اس کا انصاف کون کرے گا؟ بڑے بڑے آپ کے سیاستدان جو ہیں یہ ابھی جو مرنے کے قریب ہوئے ہیں وہ مر بھی جائیں گے اور پوری مطلب زندگی انہوں نے جو ظلم کیا لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا ایتھیزم اس کا جواب دے سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ایک ہی زندگی، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کی طرف سے جواب دیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو چکے ہیں. ایک
تو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کہ بھائی ٹھیک ہے اس جہان میں نہیں اس جہان میں اس کو دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا. اور مجھے پتہ یہ باتیں اگر آپ کسی وہ کہیں گے جی یہ فضول بکواس کر رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس جہان کو کس نے دیکھا ہے کس نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو اتنا ہی شک ہے نا تو ان کو کہو کہ ذرا موت کی تمنا کر لیں. اللہ کو دیکھنا ہے نا تو مر کے دیکھ لو, مر جاؤ گے تو نظر آ جائے گا سب کچھ پتہ لگ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس لعنت سے بچیں, ایتھیزم کی اس لعنت سے. اور میں تو اپنے یوتھ کو اسپیشلی یہ کہوں گا کہ یار ان لوگوں کو سنیں کہ who are talking sense, وہ کامن سینس کی بات کرتے ہیں. آپ یہ جو آج کل کے جو چھوکرے ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں یہ پیداوار ہے ہمارے انگلش میڈیم سکولوں کی, اور یہ پیداوار ہے ان ماں باپ کی جن کا کام صرف پیسہ کمانا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں, مشین بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی اولاد کیا کر رہی ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. آپ اپنا خدا سائنس کو کہتے ہو, آپ کہتے ہو جی آئنسٹائن ہے اور نیوٹن ہے. تو آئنسٹائن تو خود جو ہے وہ ایک ایگنوسٹک تھا, بیسیکلی ایتھیسٹ نہیں تھا. وہ ایک سپریم بینگ کو سمجھتا تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ وہ کہتا تھا کائنات کا یہ پورا نظام بغیر کسی خدا کے تصور کے نہیں پورا ہو سکتا, نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کچھ بھی نہیں تھا اور ایک دم سے سب کچھ وجود میں آ گیا. یہ تو ایک بڑا ہی فضول قسم کا آرگیومنٹ ہے. اس کے بعد آپ نیوٹن, اٹ از ون آف دا بگیسٹ نیم, بڑا ایک جو ہے بڑا نام ہے, سب بچہ اس کو جانتا ہے, اس کے لاس پڑھتا ہے. وہ کیا تھا, وہ بھی تو دین کو مانتا تھا, وہ کیوں نہیں ایتھیسٹ ہوا؟ اور میں ان ایتھیسٹ کی جو آج کل کے ہیں نا, اسپیشلی میں اپنے اس ملک کے اور انڈیا کے اور ان ایتھیسٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جو کسی چیز کو نہیں مانو, کہتے ہیں کہ کچھ ہے نہیں بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کہاں سے خیال آیا؟ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام کے جو مولوی ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھا سکے, اور مولوی جو ہیں وہ کہانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور فیری ٹیلز جیسے ہوتی ہیں نا اس قسم کی کہانیاں سناتے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے, میں کسی حد تک یہ بات مان لیتا ہوں. آپ نے کبھی کسی علماء اور صحیح علماء سے ڈسکس کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں یہ بات ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے تو اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے موجود ہونے کا ایویڈنس دو, اور جسے کہتے ہیں نا برڈن آف ایویڈنس ان لوگوں پہ جو خدا کو مانتے ہیں, ان پہ نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر ہم خدا کو نہیں مانتے تو ہم نے یہ پروف نہیں کرنا کہ خدا نہیں ہے, پروف تم لوگوں نے کرنا ہے کہ خدا ہے. تو اگر خدا کی موجودگی کو پروف کیا جا سکے, دکھایا جا سکے, تو پھر یہ جزا اور سزا, پھر یہ امتحان کس چیز کا؟ پھر تو مقصد ہی سارا ختم ہو گیا اس پوری کائنات کے وجود کا. اگر غیب اصل مقصد تو اللہ کا یہی ہے کہ تم غیب کے ذریعے مجھ پہ میرے بغیر دیکھے سنے مجھ پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے, منصف ہے. ظالم ہم خود ہے, اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہوئی, ان نشانیوں اگر آپ الٹے طریقے سے دیکھو گے نا تو ہاں ٹھیک ہے, قرآن سے پھر آپ گمراہ بھی ہوگے. اگر آپ یقین نہیں کرتے, اس کو کرٹیسائز کرو گے تو یس دیٹس فائن. کبھی آپ اس کی لینگویج میں پرابلمز لا رہے ہوتے ہو, کبھی کہتے ہو کہ جی یہ بعد میں لکھا گیا, پہلے لکھا گیا, یہ فضول آرگومنٹس ہے. آپ دیکھو کہ اس میں ہے کیا. اور قرآن سائنس کی کتاب بیسیکلی سائنس کی کتاب نہیں ہے, وہ اخلاقیات کی کتاب ہے, وہ لاز کی کتاب ہے. وہ آپ کو لاز دیتی ہے, وہ آپ کو اخلاقیات دیتی ہے. سائنس کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے وہاں پہ خدا نے اس کو اپنی نشانیاں بتایا. بیکاز ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ جو بدو تھے عرب کے, وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تم نے اسلام کے دائرے میں تو آ گئے, لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. ایمان یقین کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز پر اتنا یقین رکھیں کہ کوئی اور آرگیومنٹ آپ کو اس چیز سے ہٹا نہ سکے. ٹھیک ہے, اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے فار ایگزامپل ایک شخص ہے اور اس کو ایک اس کا دوست ہے, اور اس کا دوست اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اس شہر میں یا گاؤں میں فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے.
اب یہ شخص اس کو کیسے پروسیس کرے گا اپنے ذہن میں، یا اس پہ یقین کیسے کرے گا؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس شخص کی ریپوٹیشن کیا ہے، کیا وہ جھوٹا ہے یا وہ سچا ہے؟ یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہوگا جو اس شخص کے اپنے ذہن میں ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ سچا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ اس پہ یقین کر لے گا کہ ہاں یار واقعی ہو سکتا ہے آگ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اگر اس شخص کو شک ہوتا ہے، مینس کہ اس کا ایمان پورا نہیں ہے، اس کو شک ہوتا ہے، مطلب یہ علم الیقین ہے کہ کسی کے کہنے سے ہمارے علم میں آیا اور ہم اس پہ یقین کر لیے، لیکن وہ یقین پورا نہیں ہے، پھر وہ گھر سے نکل کے جا کے دیکھے گا اس سمت میں کہ جہاں پہ اس نے نشاندہی کی ہے آگ کی، وہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ یار وہ آگ لگی ہے کہ نہیں۔ اب وہ گھر سے نکلتا ہے اور جب تھوڑی دور جاتا ہے تو اسے دھواں نظر آتا ہے، اب اس کا یقین کا گراف تھوڑا اور زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جا کے جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے باقاعدہ، عین الیقین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، دیکھ لیا اس نے، دیکھ کے یقین کر لیا کہ ہاں یار آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ شخص اس سے بھی زیادہ پیرانوائڈ ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو ہو سکتا ہے ایلوژن ہو یا میرے دماغ کا وہ ہو، میں ذرا قریب سے جا کے دیکھتا ہوں، پھر جب وہ قریب سے جاتا ہے اور اس کو تپش محسوس ہوتی ہے، اس کی جلن محسوس ہوتی ہے، تو وہ حق الیقین میں پہنچ جاتا ہے کہ ہاں یار اب تو پانچوں حصوں سے میں نے دیکھ لیا، جانچ لیا کہ یہ تو، اب اس کے یقین کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اب کوئی آ کے اس کو کہے گا کہ بھائی یہ تو آگ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور تم دیکھ رہے ہو، یہ تو ٹارچ لگی ہوئی ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، ایلوژن ہے یا کوئی فیک قسم کی آگ ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی اس نے مجھے جلایا ہے، اس نے مجھے جو ہے نا وہ اس کی گرمائش میں نے محسوس کی ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ واقعی آگ ہے۔ یہ اس یقین کے درجے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جس شخص کے ساتھ آپ کو آپ کے والد صاحب یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں والد صاحب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ وہ کہے کہ بیٹا ادھر آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں بابا میں جا کے ذرا پہلے یقین کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایک تعلق کے اندر ایک ڈینٹ ڈالنے والی چیز ہو۔ پھر آپ مطلب آپ ان ادر سینس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو، پہلے مجھے ذرا یقین کرنے دو، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سے جس قسم کا یقین چاہتا ہے نا، وہ ہے غیب پہ بغیر علم کے کہ آپ نے اللہ پہ یقین کر لیا۔ اللہ کیسے آپ سے بات کر رہا ہے؟ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے ایک بات کہ بھئی ایک آخرت ہے، تیار ہو جاؤ، اس کی تیاری کر لو۔ اور رسول بھی ایسے، مطلب میں کیا سب کی ڈیٹیل میں جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو صادق اور امین ان کے دشمن بھی کہتے تھے اس ٹائم پہ۔ دو واقعات ہیں اس کے، جب سورہ کہف نازل ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو دو یہودی آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے یہ سوالات کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل کی۔ تو جب وہ یہودی واپس گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا تھا کہ یار کیا خیال ہے تمہارا، یہ وہی نبی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے تو وہی، بات تو صحیح کر رہا ہے، مانوں گا نہیں۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا، محمد تم ٹھیک کہتے ہو جو کہتے ہو، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا اپنی ضد، میں اپنی انا کے پیچھے جو ہے نا یہ تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ تو جب آپ انا کو اللہ کے مقابلے میں لے آتے اور کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مان سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یقین کا وہ درجہ، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں آپ کو کہ جا کے اپنا کم از کم عین الیقین کر لو، دیکھ لو تمہارے ارد گرد کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر تم پھر بھی کہتے ہو یہ خود بخود ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر پھر آپ جو مرضی کہیں اور جو مرضی سمجھتے رہیں، جو مرضی یقین رکھیں، لیکن آپ کا کوئی یقین نہیں ہے، پھر آپ کے اندر بلیف سسٹم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے، دعا ہی کر سکتا ہوں آپ سب کے لیے کہ بس اس ایتھیزم کی وبا سے اور اس کی جو بیماری سے بچے۔ یہ دلوں کی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے، اور یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی دنیا میں۔ شاید اس قسم، شاید آپ مشہور بھی ہو جاؤ، شاید آپ کو یہ جو نام نہاد ایکٹیوسٹ اور آرگنائزیشنز ہیں یہ پک بھی کر لیں، پیسے بھی مل جائیں، لیکن میں بتاؤں آپ کو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کاسمک لیول پہ ایک بلپ ہے، وہ بلپ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایمان غیب کا ایمان نہ ہونا تو میرا خیال سے پھر وہ ایمان
मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला आप सबकी ईमानों को सलामत रखे। ये चैनल देखते रहिए, आपको वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। मेरा इससे मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है और वो एथीज़म की तरफ जाते जाते मुड़ जाता है वापस, या उसके जहन में एक ख्याल भी आता है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप वीडियोस देखते रहें, तो अक्सर लोगों को मैंने देखा कि हमारी मोटिवेशन के लिए जो है ना आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। नहीं, मोटिवेशन इंशाल्लाह है, वो अल्लाह की तरफ से है, वो चलती रहेगी मोटिवेशन। आप लाइक करें ना करें, व्यूज़ दें ना दें, मैं बनाता रहूँगा, मैं अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सजेशन देनी है, मैं कहीं पे गलत हूँ किसी भी साइड किसी फैक्ट्स वगैरह में, तो ज़रूर मुझे करेक्ट कीजिए। इंसान हूँ मैं भी, तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि कहाँ पे मेरी गलती है, और मैं उसको ठीक करूँगा, और इंशाल्लाह इसको इकट्ठे लेके चलेंगे। देखते रहिए कॉमन सेंस। अल्लाह हाफ़िज़।